کعبۃ اللہ کے گرد 3 دائرے ہیں، دائرے نہیں مگر 3 لائنیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کے گرد ایک لائن ہے مسجد حرام، ایک لائن ہے حدود حرم، اور ایک لائن ہے میقات۔ اگر آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ جو ہے، یہ پہلا دائرہ تو مسجد حرام ہے، دوسرا دائرہ مسجد عائشہ کے بعد حرم کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ کے بعد حرم کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب مکہ مدینہ میں داخل ہونے سے 9 کلومیٹر پہلے جو میقات کی مسجد آتی ہے، وہاں دوسرا دائرہ آ جاتا ہے، وہ میقات کی مسجد ہے۔ تو ان میں جو شخص جہاں جہاں رہتا ہے وہ وہاں سے ہی احرام باندھے گا۔ جو میقات سے باہر ہے وہ میقات سے احرام باندھے گا، اور جو میقات سے اندر رہتا ہے وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ تو جدہ حرم کی حدود سے باہر ہے اور میقات سے اندر ہے، تو وہ جو جدے میں رہنے والا ہے وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلے گا۔ بالکل مکے والے اہل مکہ تا من مکہ، وہ مکے سے باندھیں گے۔ ہاں، جو عمرے کے لیے گیا، جو تھوڑے دنوں کے لیے گیا، اس کو پھر کہا کہ تم حدود حرم سے نکل جاؤ۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے کہا جی میں نے عمرہ کرنا ہے حج کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد، تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ حدود حرم سے باہر اور وہاں سے ان کو احرام باندھ کر لے آؤ۔ تو ان کے چونکہ مطلب وہ جو دائرہ ہے نا، وہ کہیں سے مکہ حرم کے قریب ہے، کہیں سے دور ہے، بالکل دائرے میں نہیں ہے نا، وہ کہیں سے فاصلہ تھوڑا ہے، کہیں سے زیادہ ہے۔ تو مدینہ روڈ پر وہ فاصلہ سب سے کم ہے، تو وہاں وہ لے گئے ان کو۔ تو ان کی اس نسبت سے ہی اس مسجد کا نام مسجد عائشہ رکھ دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حلق ضروری ہے یا بال کٹوائے بھی جا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ حرام آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین، مڑواتے ہوئے اور کٹواتے ہوئے، دونوں کام جائز ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح بھرواتے ہیں ان کے لیے 2 دفعہ دعا کی، اور جو کینچی یا مشین بھرواتے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔ اور اپنا ذاتی عمل بھی، حالانکہ آپ کے بال بڑے بڑے تھے، اور جس کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ تو بالوں کی بڑی وہ کرتا ہے، آپ نے منڈوائے ہیں۔ تو اگر آپ کا عمرہ اور حج بالکل قریب قریب ہوں، آج عمرہ کیا کل حج پہ جانا ہے، پرسوں ترسوں آ کر کے پھر بال منڈوانے، تو مشین بھروا لو، اور حج پہ پھر بال ہوں گے تو آپ اس طرح بھروا دینا۔ اور اگر وقفہ بیچ میں بال آ جائیں گے تو حلق کروانا ہی زیادہ افضل ہے، اگرچہ بال کٹوانا بھی جائز ہے، اگر بال کٹوائے بھی جائیں تو سارے بال کٹوائے جائیں، کہیں کہیں سے نہ کٹوائے جائیں۔ ہاں، یہ بات کہ 3 دن کے بعد وہ مقامی سمجھے جاتے ہیں، یہ اختلافی بات ہے، یہ کوئی کی بات نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ 20-21 دن جتنے بھی وہاں رہیں وہ قصر کر سکتے ہیں، اور وہ مقامی نہیں، نہ ان کو وہاں کی عوام مقامی مانتی ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو وہاں مقامی سمجھتے ہیں، مسافر ہی سمجھتے ہیں سب اپنے آپ کو۔ ہاں، یہ ترتیب جو ہے نا، ہر روز کا عمرہ، ہر نماز کا عمرہ، یہ صحابہ کرام سے آگے نکل جانے والی بات ہے۔ وہ نیکی پر ہم سے زیادہ حریص تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، ہفتہ کے بعد چلا جائے، جا کر کے غور کر سکتا ہے۔ مکہ میں باہر سے آنے والے کے حقوق برابر اس معنی میں ہے کہ جن کی ذاتی زمینیں ہیں، عہد نبوت میں بھی ذاتی زمینیں مکہ میں تھیں، وہ تو ان کی رہیں گی۔ جو خالی جگہ ہیں ان میں سب کے حق برابر ہیں۔ نمبر 2 منا ہے، منا مناخ من سبق، منا میں پہلے آؤ پہلے پاؤ کا قانون ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ منا مناخ من سبق، منا اس کی جگہ ہے جو پہلے آ جائے۔ تو ہمارے وہاں ہوتے ہوئے یہی حال تھا کہ کچھ سرکاری خیمے لگتے تھے، باقی ساری جگہیں اوپن ہوتی تھیں، جو پہلے پہنچ جائے وہاں پہ خیمہ لگا لے، ہم خود اپنا خیمہ لگاتے رہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے حوثی، ادھر سے ایرانی، ادھر سے وہ، ادھر سے وہ، انہوں نے وہاں دہشت گردی کے منصوبے بنائے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ مرے بھی وہاں۔ یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے، بھگدڑ مچتی اور لوگ مر جاتے، اور پھر انٹیلیجنس رپورٹیں اس طرح کی آتی ہیں کہ مزید اس طرح کی شرارتوں کی سوچ آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر سیکیورٹی کے پیش نظر سارا حج عمرے کا نظام کمپیوٹرائزڈ کر دیا ہے کہ ہمیں ہر بندے کا پتہ ہو کون اس وقت کہاں ہے، اور جو اوپن حاجی آتا تھا وہ بالکل نہ آئے، تاکہ ہم دیکھ کر آنے دیں، اسکروٹنی ہو جائے کہ اس طرح کا بندہ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ایسا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا ایسا۔ مسلمان حاجیوں سے فائدہ اٹھاتے اور ان کی جیب کاٹتے ہیں، جبکہ مکے کے مشرک ان کو مہمانی کرتے، ان کو پانی پلاتے تھے۔ بات درست ہے، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں بھی ان کی نیت کچھ بھی ہو، حاجیوں کے ساتھ کافر گورنمنٹ اچھا سلوک کرتی ہے اور ان کا حج سستا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس قدر اس میں کمپلیکیشنز ہیں کہ اب لوگوں نے، مطلب پہلے تھا کہ کوٹا کوٹا کوٹا، اب کوٹا فارغ رہتا ہے اور وہ لوگ جاتے ہی نہیں، اتنا اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔